بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمال ابن زیاد بڑے مشہور اصحاب المومنین میں سے ہیں. کوفہ کے رہنے والے تھے. امام بخاری مسلم نے بھی ان سے روایات لی. تو بخاری کا جو معیار ہے اور مسلم کا جو معیار ہے روایت لینے کا، وہ بہت ہی کڑا معیار ہے. تو کوفے کے جن لوگوں سے ان پر اعتراض بھی ہوئے تھے کہ جناب یہ تو شیعہ ہیں، شیعہ یعنی علی میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا مگر کوئی گواہی نہیں ملی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. کسی ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ میرے معیار پہ پورے اترتے ہیں. اسی طرح مقاتل بن سلیمان ہیں، یہ کوفہ کے لوگ تھے جو بخاری مسلم میں عام ان کی روایات ہیں. یہ جب تکفیر شیعوں کی چلی تھی نا، مجھے کسی اہل حدیث نے کہا کہ ہم نے شیعوں کی تکفیر نہیں کی. میں نے کہا کر کے دیکھ لیں. پھر بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی کریڈیبلٹی کا کیا بنے گا؟ ان کو کہاں لے کے گئے؟ کیا کر کے دیکھ لیں. میں نے 2 سال جماعت اسلامی کے ایک مدرسے میں تدریس کیا منصورہ کے سامنے. تو مجھے جماعت کے ایک بندے نے کہا کہ ہمارا احسان مانو کہ ہم نے تمہاری تکفیر نہیں کی. یہ اس زمانے کی بات ہے 94 وغیرہ 2, 3, 4 جب عروج پہ تھی یہ قتل و غارت شیعوں کی. ہمارا احسان مانو کہ ہم نے تمہاری تکفیر نہیں کی. میں نے کہا جی اگر تو آپ نے اللہ اور رسول سے آگے بڑھ کے ہماری فیور کی ہے نا، تو پھر آپ کو سناؤ. اور اگر آپ نے اللہ رسول کسی آگے بڑھ کے نہیں کی بلکہ پیچھے رہ کے کی ہے، یعنی ہماری تکفیر بنتی ہی نہیں تھی پھر تو کوئی احسان نہیں ہے. اور اگر بنتی تھی پھر نہیں کی ہے پھر احسان ہے، ہم مانیں گے آپ کا. چپ ہو گیا. بہرحال کمیل ابن زیاد دعا جو ہے، دعا بڑی زبردست دعا ہے. میرے خیال سے ہمارے دعاؤں کے لٹریچر میں ایسی کوئی دعا نہیں ہے. سورہ فاتحہ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو انبیاء کی دعائیں ہیں ان سے بھی بڑھ کے یہ دعا ہے. سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگی گئی ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھائی ہے اور پھر امت کے ساتھ آپ بھی پڑھتے رہے. ہر رکعت میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اسی سے اس کی سگنیفیکینس آپ کو پتہ چل جائے گی کہ اس کا ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. صراط مستقیم جو ہے نا، اصل وہی انسان کی آرزو ہے، وہی انسان کو کمال پر لے کے جاتا ہے. وہ نہیں ہے باقی تو پھر یہ ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہو، میری لمبی عمر ہو، اچھی صحت ہو، خوبصورت بیوی ہو. باقی تو پھر یہی دعائیں ہیں. میں اولاد ہو، کسی نبی کے پاس اولاد نہیں تھی، اس نے اولاد مانگی. حضرت زکریا کی، حضرت ابراہیم کی دعائیں اولاد کے بارے میں. لیکن اس دعا میں کوئی ایسی بات نہیں. یہ دعائیں جو ہمیں پہلے شروع میں بچپن میں ہمیں بھی کہ یار فلاں دعا پڑھو، فلاں دعا پڑھو. کیا مطلب یہ کہ دعائیں تو وہی ہیں جو اپنی آرزویں، جو اپنی خواہشیں ہیں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو خواہشیں ہیں یہ حیوانی سطح کی خواہشیں ہیں. جو ہم خود سے مانگتے ہیں نا، یہ حیوانی سطح کی خواہشیں.
یہ انسانی سطح کی خواہشیں نہیں. بچپن میں ایک شعر سنا کرتے تھے، تو وہ بڑی ہنسی کا شعر تھا. میں نے پچھلی دعائے میل میں سنایا بھی مومنین کو، علی بھائی کو بھی، کہ ہمارے ہاں چونکہ پنجابی شاعری جو ہے گاؤں دیہاتوں میں بہت گائی جاتی ہے، تو وہ بھی ایک قطعہ گایا جاتا تھا. تو الفاظ تو جو ہیں وہ اس کے عشق مجازی کے ہیں، لیکن بات اس نے حقیقی کی ہے. شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہو، حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے. سنی ہے آپ نے کسی؟ سب نے سنی. الفاظ مجاز کے ہیں. جو غالب نے کہا ہے نا کہ ہر چند کے ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. تو عشق حقیقی کی بات جو ہے نا وہ بھی مجازی میں ہی، الفاظ مجازی کے استعمال کرنے پڑتے ہیں. حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، تو ہم تو سمجھتے تھے یہی جٹی چینی چٹھی ہوتی ہے ہماری برادری. میں بکرا دیما پیر دا میرے سر دا سائیں مرے. دو نہیں 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 پٹی سڑے فقیر دی جسے دیوا نت بڑے. جی اور کتی مرے فقیر دی جی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے. دو چار مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے، گلیاں ہو جن سجیاں تو مرزا یار کھے. تو کہنے کا مطلب یہ، تو جب یہ پڑھی نا مثنوی مولانا روم، تو مثنوی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ وہی بات جو مولانا روم نے اپنی فارسی میں کہی ہے، اس نے اس کو دوسرے طریقے سے نظم کر دیا کہ خواہشات سے نجات کیسے ہو. کوئی جو سرچشمہ ہے خواہشات کا وہ ہے نفس امارہ. تو کہہ یہ رہی ہے کہ مطلب یہ کہ میرا نفس امارہ جو ہے نا یہ مر جائے. جو خواہشات کا سرچشمہ ہے، حیوانی خواہشات، وہ مر جائے. یہ کراڑ جو ہے نا یہ بھی ہرس و لالچ کا، کہ رات تک مطلب یہ کہ یہ دکان کھول کے رکھتا ہے کہ ابھی کوئی آ جائے، کوئی ابھی آ جائے. یہ دولت کی ہرس ہے. فقیر کتی کا ٹوں ٹوں کرنا جو ہے، کتا جو ہے نا ہرس و آز کا استعارہ ہے. دو چار مرن گوانڈنا یہ خواہشات ہیں، باقی جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں، یہ گلیاں ہو جن سلیاں. تو پھر نفس مطمئنہ جو ہے، یہ میری روح جو ہے یہ آزاد ہو جائے اور آزاد ہو کے اپنا کام کرے. معبود رہ جائے گا. پھر میں آزاد ہوں. یہ بھی کوئی ایسی بات ہے اصل میں کہ جو ان بڑوں نے جو دعائیں کی ہیں وہ مطلب اصلی مطلب یہی ہے کہ جو ہماری خواہشات ہیں یہ بہت منہ زور ہیں. یہی ساری خرابیاں ہم سے کرواتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ عورتوں کا وہ فیصلہ ہوا تھا، جب ان سے کہا گیا کہ آپ جیل سے نکلیں، انہوں نے کہا نہیں پہلے وہ فیصلہ کرو. تو جب انہوں نے اعتراف جرم کر لیا خواتین نے، تو اس کے بعد پھر جو آپ نے کہا تھا کہ وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، حالانکہ بے شک نہ کہتے فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ گناہ گار تھیں اور وہ بے گناہ تھے، لیکن ساتھ یہ کہا کہ وما ابری نفسی، حالانکہ پہلے جس طرح ان کے حملوں سے بچے تھے، میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس یقیناً برائی کا حکم دیتا ہے مگر جس پر اللہ کا رحم ہو جائے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے، وہ اس کی شر سے بچ سکتا ہے. کیونکہ برائی جو ہے نا وہ انسان کی فطرت کے بہت قریب ہے. فطرت یہ ہے کہ میری ہر خواہش فوراً پوری ہونی چاہیے. انسان یہ چاہتا ہے میری ہر خواہش جو ہے وہ فوراً پوری.
اسی وجہ سے برائی کی طرف جاتا ہے. مجھے راستہ مل جائے, مجھے کھانا مل جائے. آپ دیکھتا ہے پارٹیوں میں, راستوں میں, ہر وقت دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ بھی یہی چھائی ہوئی ہے کہ میں پہلے, خود غرض, حرص و لالچ. اور اب تو میں نے دیکھا ہے کہ میں اس کے مذمت کرنے والے ہی بہت کم رہ گئے. لوگوں نے اس کو نیچر سمجھ لیا. اصل یہ جو خواہشات ہیں, اللہ نے انسان کو آزمائش میں ڈالا ہے کہ ان خواہشات کو عقل کے تابع لانا جو ہے وہ اخلاق ہے. انسانیت یہی ہے, ورنہ یہ دنیا کا خطرناک ترین جانور ہے. انسان دنیا کا, اللہ نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ہم نے اس میں استعداد تو رکھی ہے کہ یہ اعلیٰ علیین پہ جائے, لیکن جو اس کو خواہشات کے حوالے کیا ہے وہ اس کو اسفل سافلین وہاں سے اس کو نجات دینی ہے. تو یہ جو کتاب اتری ہے یہ ساری اسی سے نجات دینے کے لیے اتری ہے کہ کس طریقے سے اسفل سافلین سے اعلیٰ علیین پہ کس طرح جاتے ہو. یہی ہدایت کا معنی ہی ہے گارنٹیڈ ٹیکنیک, کہ آپ کو وہ لاہ عمل بتا دیا گیا ہے اور آپ کو وہ نصب العین بدلی, یہ چیز آپ کو اچیو کرنی ہے اور یہ چیز اس طریقے سے ہوگی. اس کا راستہ یہ ہے نصب العین, اور نصب العین کا ضامن لاہ عمل, یہی ہدایت ہے. ہدایت یعنی موجود کو مقصود میں بدلنا, یعنی زندگی جو ہے وہ انفرادی سطح پر, اجتماعی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر پسندیدہ ترین نمونے پر ڈھل جائے. یہی اخلاق ہے. یعنی خواہشات جو ہیں وہ تابع ہو جائیں عقل کے, اور عقل کا حکم مانے, عقل کا حکم سمجھ کر, کسی اور وجہ سے نہیں. یعنی سچ کو مانے, سچائی کو مانے سچ کی خاطر کہ میری عقل کا حکم ہے, اس لیے نہیں کہ سچائی سے کوئی مجھے کاروباری فائدہ ہوگا. جھوٹ اس لیے نہیں ترک کرنا کہ جناب جھوٹ جو ہے یہ اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے, نہیں, اس لیے کہ یہ میری عقل کا حکم ہے. اس سے آگے بڑھ کے وہ دین آتا ہے, دین میں میرے اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم بھی اسی لیے ہے کہ یہ بذات خود بری چیز ہے. اب یہ دیکھیں جو یورپ میں کہتے ہیں نا جو بڑا اخلاق ہے, لیکن وہ اخلاق کاروباری اخلاق ہے. آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. لیکن یہ آنیسٹی بیسٹ پالیسی اس لیے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے, ان کی ساکھ بنی ہے, کریڈیبلٹی بنی ہے, لوگ آنکھیں بند کر کے ان کا مال خرید لیتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ جو ہے وہ عقل کا حکم نہیں, یا حکم اللہ نہیں ہے. ہمارا اخلاق جو ہے یہ عقل کا حکم ہے یا حکم اللہ ہے. ہمارے نیکی کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس کو غیر مشروط طریقے سے انجام دینا, قربتاً اللہ, اور اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کا حکم ہے, اس کو بجا لانا. میں نیکی کی تعریف ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لانا. سر تسلیم خم کر, پہلے یہ معلوم ہو کہ حکم ہے. اپنے ذوق سے جو ہم نیکیاں کرتے وہ نیکی نہیں ہوتی. قبلہ کی اور تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. ہم نے بہت لوگوں کو کام کرتے تھے کہ بھائی یہ کس لیے کر رہے ہیں, حقیقت میں کر رہے ہیں بھائی اللہ کا حکم ہے, نہیں یہ تمہیں پتہ نہیں, تو پھر تمہارے نفس کا حکم ہے, یہ پھر نفس کی بندگی کر رہے ہیں, اپنے ذوق کی بندگی کر رہے ہیں.
اللہ کا حکم معلوم کرو. نیکی اللہ کے حکم کی مخلصانہ اطاعت کا نام ہے. اور جس اطاعت میں اخلاص نہیں ہے نا وہ اطاعت ہے ہی نہیں ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جناب ایک گواہ جو ہے وہ عدالت میں سچی گواہی دیتا ہے، بالکل سچی گواہی، لیکن وہ گواہی اس لیے دے رہا ہے کہ ملزم جو ہے وہ اس کا دشمن ہے. گواہی بالکل سچی ہے، سولہ نے نیت کا مقصد ہے مقصد یہ اس لیے رہا ہے کہ وہ ملزم جو ہے وہ اس کا دشمن ہے. اس کو سزا ہو جائے. جج جو ہے وہ 16 نے صحیح فیصلہ دیتا ہے، بالکل صحیح، لیکن اس لیے دیتا ہے کہ اس نے رشوت نہیں دی. صحیح فیصلہ اس لیے کرتا ہے کہ ملزم نے رشوت نہیں دی، فیصلہ بالکل صحیح کیا. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی وہاں ہے کہ جہاں آپ نے قانون کی یا حکم کی جو اطاعت کی ہے وہ بالکل اخلاص کے ساتھ. اور اسلام کے اندر نیکی ہے ہی اخلاص کا نام ہے. یہودی مذہب کیوں رسوا ہو گیا؟ حالانکہ وہ ایمان لائے، اطاعت انہوں نے کی، لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں. کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا حکم آ گیا، جی تمہاری کرتوتوں کی سزا دی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے. ان کے فقہا نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اس کو کہتے ہیں ہیلا شریف، کہ گھیر لو ان کو اس دن، پکڑ کسی اور دن لے. یہ فقہ میں پڑھائے جاتے ہیں ہیلے. زکوٰۃ کے باب میں ہمیں پڑھائے گا کہ جو سونے چاندی کے سکوں پر زکوٰۃ ہے، آپ سال واجب ہونے سے پہلے وہ سکے پگھلا کے ان کی مہر ختم کر دیں، زکوٰۃ ختم ہو. روزہ توڑنے کے لیے سفر کر لیں، نماز قصر کرنے کے لیے سفر کر لیں. اس میں اخلاص کہاں سے آ گیا؟ قبلہ ٹھوکرے وہ کہتے ہیں نا کہ تو عبادت ٹھوکرے ہیں یہ اس ٹائپ کی جس کا اخلاص ہے. یہودی مذہب کے نزدیک تشرد جو ہے نا وہ اصل نیکی ہے، یعنی قانون کی ظاہری پیروی. محمد وآل محمد آواز بلند تر صلوات. قانون کی ظاہری پیروی وہ تو بغیر اخلاص کے کی جاتی ہے. وہ بغیر اخلاص کے کی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے ان کو رسوا کر دیا. اور اخلاص سامنے کہاں؟ اسی طرح ہندو مذہب میں عاجزی و فروتنی جو ہے وہ ہے نیکی. راس الحسنات ان کی، بغل میں چھری منہ میں رام رام. ہاں جی. عیسائی مذہب میں کہ ہمدردی، ہمدردی یہ ہے کہ جناب ساری دنیا میں ان کی ریڈ کراس چل رہی ہے، وہ جناب وہ کام کر رہے ہیں. اسرائیل بمباری کر رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، وہاں کوئی نہیں، وہاں کوئی مرسی نہیں. ویسے گاڈ از مرسی، مسلمانوں کے لیے گاڈ از ناٹ مرسی. یعنی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. ان وائس فراڈ کے ذریعے سے یعنی ہیلے سے ان پر عمل کیا جا سکتا ہے نیکیوں. لیکن اسلام نے نیکی بتایا اخلاص فی الامر. سبحان اللہ. اور جب آپ صبح نماز کے لیے اٹھتے ہیں نا دل تو چاہتا ہے کہ وہ سوئیں، یعنی خواہش تو کہتی ہے سو، لیکن فرض کہتا ہے اٹھو. فرض اور خواہش کے درمیان جب کشمکش پیدا ہوتی ہے نا تو اس وقت اخلاص کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرف جاتے ہیں. وہاں پہ اخلاص پیدا.
اسلام میں نیکی اخلاص فی العمل ہے. جناب امیر نے اسی پر زور دیا ہے، اخلاص فی العمل. یہ تصوف جو ہے نا جناب امیر سے نکلا ہی اسی وجہ سے، اخلاص فی العمل سے. ازلی آموز اخلاص فی العمل مثنوی مولانا روم کہتے ہیں. اور وہ آپ کا واقعہ وہ جو خندق میں پیش آیا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا. اب میں نہیں، اس میں میرا مفاد شامل ہو گیا. جب خلوص میں کبھی ہے. اب بے شک میں قتل ہو جاؤں. ابھی چھوڑ. تو جب علماء کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ علماء جو ہیں عہدوں کے پیچھے حکومتوں میں، تو اس وقت پھر کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اخلاص فی العمل کی طرف جایا جائے. تو وہ تصوف جو اخلاص فی العمل کی طرف گیا وہ جناب امیر کا فالور تھا کہ لوگوں میں یہ جو عہدوں کی اور پیسوں کی اور دولت کی جو مطلب علماء کے اندر خواہش پیدا ہو گئی اور علماء دنیا دار ہو گئے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف یہ کہا کہ یہودی اس لیے دنیا دار ہوئے کہ ان کو علماء دنیا دار ہوئے. ان کے اندر تباہی اسی لیے مچی کہ علماء دنیا دار ہوئے. لہذا تم علماء کے پیچھے علماء پر انحصار نہ کرنا، خود دین کا فہم حاصل کرنا اور دین پر خود عمل کرنا. اور نتیجہ آج بھی یہی ہوا. نتیجہ آج بھی یہی ہوا. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ہماری آزاداری میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، مولوی وہی کچھ کہتے ہیں جو عوام پسند کرتے ہیں، اور عوام بھی انہی مولویوں کو بلاتے ہیں جو ان کی پسند کی بات کرتے ہیں. یہ ریسیپروکل ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس نہ دلایا جائے. وکیل ہوں سب مجھے والے. اور حقیقت میں جو لوگ معاوضہ ادا کرتے ہیں نا اس طرح، وہ حق بات سننے میں مخلص نہیں ہوتے. ہم نے بھی دو دن دعائیں کمیلیں کی تو بانی صاحب نے کہا کہ فضائل مسائل پر بات کیا کرو. یعنی یہ واضح و نصیحت نہ کریں، دعائیں کمیل کا مطلب نہ بتائیں لوگ. تو لیکن ہمارا یہ ماٹو ہے کہ کچھ بھی ہو، جو بات کریں گے تو پھر حقیقت کی بات کریں گے، اپنے ضمیر کے مطابق بات کریں گے. نہیں کریں گے تو نہ سے. پھر اللہ خود غنی ہے، وہ آپ کوئی اور انتظام کر لے گا اپنے دین کا. نہیں تو نہ سے. برائے صحت و سلامتی دراد یہ علماء حق کا آواز بلند تر صلوات. مجھ سے پوچھتے ہیں اس کے اندر یہ اللہ کی کتاب بھی ہے. مجھے کوئی آج تک نہیں ملا، جو ملے تھے وہ مر گئے. یہ میں اپنے تجربے، 66 سال میری عمر ہے اور میں تقریباً 40 سال ہو گئے اس کام میں. ویسے تو میں نے بچپن میں شروع کیا. جب میں تیسری جماعت میں تھا تو میں نے ترجمہ قرآن شروع کیا. چوتھی میں ہوا تو پہلا پارہ ختم ہوا، چھٹی میں ہوا تو پہلی دفعہ قرآن ختم ہوا، اور جب 8ویں میں تھا تو دوسری دفعہ ختم ہوا. اس کے بعد پھر جب مدارس اور پھر قوم، اور اس کے بعد پھر پنجاب یونیورسٹی. تو ساری عمر جو ہے نا وہ اس میں گزری ہے قرآن میں. باقی سب اپنا آپ بچاتے پھر رہے ہیں کہ جناب لوگوں کو جو ہے نا لوگوں سے حقیقت چھپا. لوگ مخالف ہو گئے، کھاؤ گے کہاں سے؟ کچھ نہ کچھ تو اپنا ہلکا باب ہونا چاہیے جہاں سے وہ روزی ملتی رہے. وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ آزاداری ہماری شارگی حیات ہے، تو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہتے ہیں. لائف لائن ہے تمہاری.
यहीं से तुम्हारी सारी आमदनी होती है, इसी पे तुम्हारा सर्वाइवल है। तुम सही क्या बात करोगे? उनकी शायद बयान तो अक्सर सही देनी स्टमक चाहिए में ना। जाती है। ये सीधी सिस्टम ये सिलसिला ना बस 10-15 साल से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि जो इस तरीके से मुंह से अपने पैसे मांगते हैं, इससे पहले नहीं था ये। नहीं, उसके ये तो बात ये 30-40 है साल कि जब ना मांगे जाएं, वो उनकी भी हमने सुनी है, कोई देता भी नहीं। वो किबला बता रहे थे 40 साल मेरे ख्याल है सामने तजुर्बा बैठा हुआ है माशाल्लाह तशरीफ फरमाए, तो ऐसा ही है मेरा ख्याल है। ना वो कहते ना मांगे, जो नहीं मांगते थे उनको कोई देता भी नहीं था। डिमांड उन्होंने बढ़ाई। ये ज्यादा बढ़ गई है तो वो और बात है, वो तो जाहिर बात है। जब वो दुनियादार लोग हैं, जाकिर लोगों का क्या मसला है? वो कोई दीनदार लोग थोड़े हैं, उनका तो बिजनेस है ये। किबला सिर्फ जाकिर तक लिमिटेड नहीं है ये चीज। नहीं, आगे भी वो भी जाकिर ही हैं, वो भी जाकिर ही हैं, वो भी जाकिर ही हैं। कराची में भी हाँ, वो जो जाकिर ही हैं। 1000 रुपए कम दिया, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं खुद विटनेस हूँ उनको, तालिब जोहरी साहब के बेटे को, तो उन्होंने कहा जब हो जाए तो बता दिएगा। वो मजलिस नहीं पड़ी, उन्होंने इनकार कर दिया। तो हमारे सामने तो ऐसी तो वो प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, दीन उनका जरिया माश है। अभी कल ही फेसबुक पे एक रिवायत थी जनाब मोहम्मद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, कि कोई खातून, कोई बंदा ले गया अपने बेटे को कि इसको इल्म दीन सिखा दे, तो आपने फरमाया इसको कोई हुनर सिखाया है? तो उसने कहा नहीं, कहा पहले हुनर सिखा वरना ये दीन को हुनर बना देगा। दीन बेचेगा। सही है। और यही हो रहा अल्लाह ताला से बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु दुआ जो है ये तरहकीकत एक तरबियत नफ्स का जरिया है कि हमें अल्लाह से क्या मांगना है और कहाँ हमें उसकी मदद की ज़रूरत है। दुआ आदमी जब ही मांगता है जब समझता है कि ये काम करने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, मुझे दूसरे की मदद की ज़रूरत है। तो इसीलिए उसने कहा तावनु अल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अल इस्मि वल उद्वान, सूरह मुबारक मायदा, कि जो दुनिया के रोज़मर्रा के काम हैं, उमूर आदिया रोज़मर्रा हैं, उसमें एक दूसरे के तावन के हम मोहताज होते हैं। एक दूसरे के साथ तावन करो नेकी के कामों में, हाँ जी, बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। लेकिन ये जो हमें दुआओं की ज़रूरत ज़्यादातर होती है, ये सिर्फ अपने मईशत में नहीं होती बल्कि अपनी रूहानियत और मानवियत और अखलाक में होती है। जहाँ पे हम नाकाम होते हैं अपनी ख्वाहिशात के सामने, वहाँ पे हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, परवरदिगार ये मेरी ख्वाहिशें जो हैं मैं इन पर गालिब नहीं आ सक रहा। इबादत भी करता हूँ, कि दुआएं करता हूँ कि परवरदिगार तू मुझे इसके ऊपर काबू दे, ताकि मैं इंसान बन सकूं, वरना तो फिर हैवान है, वो तो किसी ख्वाहिश को कंट्रोल नहीं कर सकती। आदमी दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक आदमी उस दुआ में मुखलिस ना हो। मसलन मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे दे, अंदर से मैं मुखलिस ही नहीं, मुझे मौत से डर लगता है, मतलब ये गोली लगेगी जब छुरा चलेगा, तो अंदर से नहीं, बस तो मुँह तो मांग रहे हैं, बस मुँह से मांग रहे हैं, ऊंची ऊंची दुआ ला, लोग भी सुने कि जनाब शहादत की आरज़ू रखते हैं, लेकिन अंदर से मैं मुखलिस नहीं हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना, एक लतीफ़ा भी मौलाना साहब एक खिताब कर रहे थे कि या अल्लाह हमें शहादत की मौत दे। सुना है? उधर तो सरहद पे तुमने नहीं जाना, हलवे में किसी ने बम नहीं रखना, बम नहीं रखना। मैंने बस सुना वो किसी ने, वो हरियाणा वाले का शहीद होने को तो बहुत जी चाहे है, लेकिन सुना सारे जान से मार देने। हाँ जी। तो शहादत का मतलब ये कि रुतबा जो हमें चाहिए, उसकी जो जजा है वो तो मिले, लेकिन ये कि हमें मरना ना पड़े, उसके लिए गैर तभी मौत जो है तकलीफ तो ये सच्ची आरजू नहीं। आरजू जब तक सच्ची ना होगी उस वक्त तक कैसे कबूल हो सकती। दुआ का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने खुद दिया है, लिहाजा कबूल भी करेगा।
دعا جو ہے یہ اس کی اہمیت تقدیر بدل دیتی ہے، لیکن تقدیریں وہ جو معلق ہوتی ہیں، تقدیر مبرم کو نہیں بدل سکتی کہ کوئی کہے کہ جو مجھے موت ہی نہ آئے۔ اللہ نے یہ دنیا میں ہمیں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، اچھے برے حالات کے ذریعے سے ہمیں آزماتا ہے۔ اچھے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، برے حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، مگر وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو قبلہ یہ سم ٹائم لوگ کہتے ہیں جی آزمائش ہے جی، یہ بڑا نیک بندہ تھا اس پہ آزمائش ہے۔ جی بالکل، تو از اٹ جی جی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں جو بھی آدمی ایمان لائے گا، تو جب تک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کھوٹے کھرے کو نہیں آزمائے گا اس وقت تک اسے کوئی وہ نہیں ملے گا، آزمائش کے بغیر نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، کہ کیا تم گمان کرتے ہو تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں، داستانیں نہیں آئیں کہ جن کے اوپر جناب بھوک اور پیاس اور جنگ مسلط کی گئی، ہاں جی، یہاں تک کہ رسول اور لوگ جو اس کے پر ایمان لائے تھے وہ کہہ اٹھے، انہیں ہلا مارے، کہہ اٹھے متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود جو ایمان لانے کی پاداش میں آگ کی خندقوں میں زندہ جلائے گئے۔ بڑی بڑی، ہاں جی، اللہ کے پیغمبر نے جب کہا کہ آزمائش صحابہ نے کہا تو اللہ نے کہا 950 سال آزمائش میں رہا، تم ابھی سے چیخنے لگے۔ تو آزمائش کے بغیر تو کوئی نہیں جائے گا۔ یہ جو یقین دلایا جاتا ہے کہ محض جناب نعروں سے اور اس سے وہ آزمائش کے ساتھ، یہ دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالانعام نہیں ہے۔ صاحب آزمائش کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اس بندے سے اس طرح کا کرنا ہے؟ یہ فیصلہ وہی کرتا ہے، یہ اچھے برے حالات اس کی طرف سے آتے ہیں، ہماری طرف سے میں آپ کو تھوڑا غریب کر سکتا ہوں، میں آپ کو تھوڑا بیمار کر سکتا ہوں، میں آپ کو تھوڑا مطلب یہ کہ آپ کی زندگی کم زیادہ کر سکتا ہوں، میں تو نہیں کر سکتا۔ نہیں، جیسے آپ نے بتایا نا کہ اعمال کا بھی نتیجہ ہوتا ہے، اعمال کا نتیجہ ہے، بالکل بالکل ایسا ہے، اعمال کا بھی نتیجہ پلس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آزمائش بھی۔ جی بالکل۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ایک آدمی جو ہے، جس طرح وہ قریش مکہ یہ کہتے تھے، وہ ابو جہل جو تھا وہ لے کے آتا تھا جناب وہ بالائی اور کھجوریں، وہ آ کے مسجد الحرام میں کھاتا تھا مسلمانوں کے سامنے، کہتا محمد وہ ساری نعمتیں تو ہمارے پاس ہیں، تمہارے گھروں میں تو بھوک ہے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ ہمارے پاس کیوں نعمتیں ہوتی، وہ تمہارے پاس ہوتی، تمہارے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ تم سے ناراض ہے اور ہم سے راضی ہے۔ تو اللہ نے بار بار اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ کی رضا جو ہے اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، اللہ کی رضا کا معیار یہ ہے کہ اس آدمی کا کردار کیسا ہے۔ اگر آدمی فرمانبردار ہے، بے شک حالات برے ہیں، اللہ کی رضا اور ہے، اور تمہارے پاس جو مال و دولت ہے وہ مشیت ہے، وہ رضا نہیں ہے۔ رضا اور مشیت کے فرق کو سمجھو۔ رضا اللہ کی اس میں ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، مشیت تو یہ ہے کہ دنیا میں جناب وہ چوریاں بھی ہو رہی ہیں، ڈاکے بھی ہو رہے ہیں، ریپ بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، تو کیا اللہ اس سے راضی ہے؟ غلط کاموں سے بھی پیسے کما کے بہت زیادہ امیر، وہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس نے گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ برے جو ہے وہ اپنی برائی کر لیں، کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، مشیت اور چیز ہے، تمہیں مشیت کے تحت روزی مل رہی ہے، یہ تمہارے پاس جو بھی طاقت ہے۔ رضا اور چیز ہے، ہم اللہ کی رضا کے طالب ہیں، تمہیں مشیت کے جو تھوڑی سی چھوٹ ہے نا،
لیکن یہ بھی ایک حد تک ہے، تم ہمارا وجود نہیں مٹا سکتے. اللہ نے بار بار کہا یہ لن یضرکم الا اذن، یہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اذیت. یہ نہیں کہ تمہارا وجود مٹا دیں گے، وہ ہم محافظ ہیں. تو یہ رضا اور مشیت اسی طرح بیچ بیچ میں سوال پیدا ہوتے رہیں گے، تو یہ کنسیپٹس بھی کلیئر ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ.